علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير البرى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله والصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله، سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم، وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم علماء کرام، سادات کرام، قرائے ذی احترام، مشائخ عظام و جمی بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں مجھ گناہگار کو دوسری مرتبہ اس اسٹیج پر حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے. عزیز دوستو، چند گزارشات بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی میں سعادت حاصل کرتا ہوں. عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں ہم حاضر ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یہ امت پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں تو انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، مگر سب سے بڑا انعام اللہ نے اگر کوئی ہم پر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ کی آمد سے بڑا ہم پر کوئی انعام نہیں ہوا. حضور کی جلوہ گری سے بڑھ کر کوئی ہم پر اللہ رب العزت کا فضل نہیں ہوا. عزیز دوستوں، اس فضل کو محسوس کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. عزیز دوستوں، جو بندہ جس قدر حضور پاک علیہ السلام کے تشریف آوری کو محسوس کرے گا اس پر اتنا ہی کرم ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہ انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. میرے دوستوں، یہ احسان اللہ کا ایسا ہے کہ کوئی بندہ جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے، یہ اللہ کے اس احسان کا انکار نہیں کر سکتا. عزیزان قدر، عقل ہوگی تو بندہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ واقعی اللہ نے ہم گناہ گاروں پر احسان فرمایا. کیوں احسان؟ کہ ایسا پیارا رسول بھیجا، ایسا کرم فرمانے والا رسول بھیجا، ایسا انعام فرمانے والا رسول بھیجا، بے پناہ محبت کرنے والا رسول بھیجا. رسول اللہ ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رؤوف رحیم. سورۃ التوبہ کی آخری آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب رؤوف ہے اور میرا حبیب رحیم ہے. رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ رحمت فرمانے والا، شفقت فرمانے والا. رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحمت فرمانے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، جو مصطفیٰ میں نے بھیجا یہ رؤوف بھی ہے، یہ رحیم بھی ہے. اس کی شان یہ ہے کہ یہ ایمان والوں پر رحمت بھی فرماتا ہے، یہ ایمان والوں پر رحمت بھی فرماتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ایک طرف اللہ ہے، وہ کون ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف دیتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا رؤوف الرحیم، اللہ رحمت والا ہے، اللہ رحمت والا ہے. دوسری طرف اپنے حبیب کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا حبیب رحمت فرمانے والا ہے، میرا حبیب رحمت فرمانے والا ہے. عزیز دوستو، اسی لیے تو امت محمدیہ دنیا کی خوش قسمت ترین امت ہے کہ ایک طرف اللہ ہے وہ بھی رحمت فرمانے والا ہے، دوسری طرف رسول اللہ ہے وہ بھی رحمت فرمانے والا ہے. عزیزان گرامی، کیا قسمت ہے ہماری. عزیز دوستو، اس سے بڑی قسمت اچھی کس کی ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف محبت کرنے والے، دونوں طرف رحمت فرمانے والے. اللہ کا تعارف کیا؟ الرحمن، الرحیم، الملک، السلام. عزیز دوستو، یہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ بے پناہ رحمت فرمانے والا. اللہ کون
کون ہے؟ بے پناہ رحمت فرمانے والا۔ اللہ کون ہے؟ کریم بے پناہ کرم فرمانے والا۔ اللہ کون ہے؟ عزیزان گرامی قدر ستار لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا۔ اللہ کون ہے؟ الملک وہ بادشاہ بھی ہے، القدوس وہ پاک بھی ہے، العلی وہ بلند بالا بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ اللہ ہے تو رسول اللہ کیسے ہے؟ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا تعارف دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وہ محمد بھی ہے، وہ احمد بھی ہے، وہ مزمل بھی ہے، وہ مدثر بھی ہے، وہ یاسین بھی ہے، وہ طٰہٰ بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، وہ داعی بھی ہے، وہ سراج منیر بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر اگر ایمان والا زندگی بھر حضور کی میلاد پر خوشیاں منائے تب بھی کم ہے کہ ایک طرف اللہ مل گیا ہے، دوسری طرف رسول اللہ مل گئے ہیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی میرے دوستوں، میلاد یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر دنیا کہتی ہے میلاد میں رسول اللہ ملے، یہی کہتی ہے دنیا کہ میلاد بھی رسول اللہ ملے۔ عزیز دوستوں، اگر غور سے دیکھا جائے میلاد ہوئی تو صرف رسول اللہ نہیں ملے، میلاد ہوئی تو خود پروردگار بھی ہمیں ملا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اگر وہ میلاد نہ ہوتی تو اللہ کو کیسے جانتے؟ اگر وہ نہ آتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ اگر ان کی جلوہ گری نہ ہوتی تو ہمیں اللہ کا پتہ کیسے ملتا؟ اگر وہ تشریف نہ لاتے تو ہمیں اللہ کا عرفان کون دیتا؟ اللہ کی پہچان کون دیتا؟ نمازوں کا سلیقہ کون دیتا؟ عزیزان گرامی قدر وہ آئے تبھی تو ہمیں اللہ کا عرفان ملا۔ عزیز دوستو، یہاں پر مکہ میں بہت مشہور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بندے کے ساتھ حضور کی بات چیت جاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر دو لوگوں کے درمیان، حضور اور ایک صحابی کے درمیان بحث جاری ہے۔ بحث کس بات پر ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے گھوڑا خریدا وہ فلاں ایک آدمی سے، اور رسول پاک علیہ السلام نے اس کو پورے پیسے دے دیے۔ دو چار دن کے بعد وہ پلٹ کر آ گیا، آ کر اس نے کہا آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا؟ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے کہ میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ تو انہوں نے کہا گھوڑا آپ نے خریدا مگر پیسے آپ نے نہیں دیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں اسی دن پیسے دے دیے تھے۔ اس نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا جب مجھ میں اور تم نے ڈیلنگ ہوئی تھی اس وقت کوئی تیسرا موجود نہ تھا، گواہ کہاں سے لائے جائیں؟ اس نے کہا آپ کو گواہ دینا ہوگا ورنہ آپ کو میرا گھوڑا مجھے واپس کر دینا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب میں نے پورے پیسے دے دیے تو پھر گھوڑا واپس کیوں کروں؟ اس نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہی بات چیت مسلسل جاری ہے۔ حضور اس کو کنونس کرنا چاہتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صحابی کا سامنے سے گزر ہو رہا تھا، وہ رک گئے، بہت غور سے یہ سارا میٹر دیکھا، ساری باتیں سنی، سننے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ گواہی دیں گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دوں گا۔ اس کو جو بندہ تھا اس سے مخاطب ہو کر کہا رسول اللہ نے تجھ سے گھوڑا خریدا، اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے تجھے پورے پیسے دے دیے، اس بات کی گواہی بھی میں دیتا ہوں۔ اب وہ جو بندہ تھا کا بھکاری گیا، اس نے کہا یہ تو موجود ہی نہیں تھے مگر گواہی دے رہے، مگر گواہ مل گیا۔ وہ خاموش گردن جھکا کر چلا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام صحابی کی طرف مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کر پوچھا آپ نے گواہی تو دی ہے، تم نے گواہی تو دی ہے مگر تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم نے تو دیکھا ہی نہیں جب ڈیلنگ ہوئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گھوڑا تو چھوٹی چیز ہے، اے میرے سرکار آپ کے کہنے پر میں نے تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ رسول اے میرے سرکار آپ کے کہنے پر میں نے جنت کی گواہی دی، آپ کے کہنے پر میں نے جہنم کی گواہی دی، آپ کے کہنے پر میں نے فرشتوں کی گواہی دی، آپ کے کہنے پر میں نے ملائکہ کی گواہی دی، آپ کے کہنے پر میں نے رسولوں کی گواہی دی، آپ کے کہنے پر میں نے موت کے بعد اٹھنے کی گواہی دی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور قدر کی بھلائی اور برائی پر ایمان، موت کے بعد اٹھنے پر ایمان۔ عزیز دوستو موت کے بعد اٹھنا ہے، کس نے دیکھا اٹھتے ہوئے؟ کسی نے کسی مردے کو اٹھتا ہوا بھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر مسلمانوں کا بچہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ کس نے کہا؟ مسلمان کہیں گے، کسی اور نے نہیں کہا، آمنہ کے جان نے کہا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اللہ کو آپ نے دیکھا،
مسلمان کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا مگر معراج کی شب آمنہ کے لال نے ضرور دیکھا ہے۔ عزیزان کرام قدر فرشتوں کی گواہی دی، جبریل کو دیکھا، میکائیل کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، اسرائیل کو دیکھا، قیامت کا دن کو دیکھا۔ بندہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، اس دیکھنے والے مصطفیٰ ہاشمی مکی نے خبر دی ہے۔ عزیزان کرام قدر کتابوں پر ایمان، میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی کتاب کو آپ نے اترتا ہوا دیکھا؟ توریت پر ایمان، زبور پر ایمان، انجیل پر ایمان، صحف ابراہیم پر ایمان، صحف موسیٰ پر ایمان۔ میں آپ سے پوچھوں کس کتاب کو ہم نے اترتا ہوا دیکھا؟ عزیز دوستو اس موقع پر مجھے وہ شاعر یاد آ رہا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا ایک جاننے والے نے تیرا نام لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ دنیا کہتی ہے رسول اللہ ملے، مگر عزیزان گرامی قدر ریالٹی کیا ہے؟ عزیز دوستو میلاد کی برکتوں سے صرف رسول اللہ نہیں ملے، میلاد ہوا تو خود پروردگار ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس کی بارگاہ کا ہمیں پتہ ملا، ہم تو نہیں جانتے تھے، مر جاتے تھے، کھپ جاتے تھے، اگر وہ نہ آتے عزیزان گرامی قدر وہ نہ آتے تو کس کو عرفان ملتا، وہ نہ آتے تو کس کو اللہ کی پہچان ملتی، وہ نہ آتے تو کس کو اللہ کی معرفت ملتی، وہ نہ آتے تو کہاں مسجدوں کو یہ سر بلندیاں نصیب ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر وہ نہ آتے تو کون قرآن کا حافظ ہوتا، کون قرآن کا قاری ہوتا، کون ناطقہ ہوتا، کون عالم ہوتا، کون علامہ ہوتا، کون مفسر ہوتا، کون محدث ہوتا، کون فقیہ ہوتا، کون بری ہوتا، کون قطب ہوتا، کون غوث ہوتا، کون تابعی ہوتا، کون صحابی ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر اس پوری کائنات میں جتنے صحابہ نظر آ رہے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، نظر آ رہے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جتنے خواجہ نظر آ رہے ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جتنی مسجدیں نظر آ رہی ہیں یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جتنی قرآن کی دھوم مچی ہے کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، میلاد کا صدقہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے میلاد، میلاد نہ ہو تو اللہ کی معرفت نہ ہو، میلاد نہ ہو تو اللہ کی پہچان نہ ہو، میلاد نہ ہو تو اللہ کا تعلق ہمیں نصیب نہ ہو۔ اگر وہ نہ آتے تو انسان کہاں بنتا؟ ماں کو جو عزت ملی کس کے صدقے ملی؟ عزیز دوستو ماں کی تو یہ عزتیں نہیں تھی، کس نے ماں کی عزتیں بڑھائی؟ عزیز دوستو ایمان والا کہے گا ماں کو جو کچھ مقام ملا آمنہ کے لال نے دیا۔ عزیزان گرامی قدر بہنوں کا یہ مقام نہیں تھا، اتنی عزت بہنوں کی نہیں تھی۔ عزیز دوستو بہنوں کو عزت ملی کس نے دی؟ یہی کہنا پڑے گا وہی مکی مدنی آمنہ کے لال نے دی۔ عزیزان گرامی قدر بھائیوں کو عظمت ملی، کتنی محبتیں، کتنا پیار، کیسی شفقتیں، کیسا انعام۔ عزیز دوستو اگر آپ غور کریں قربان ہو جائیں گے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پر میں چند مثالیں رکھتا ہوں۔ ماں کو کیا ملا، باپ کو کیا ملا؟ میرے دوستو ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک حالہ الغوث العظم۔ میرے دوستو آئیے ذرا دل لگا کر دیکھتے ہیں حضور کی جلوہ گری، حضور کی تشریف آوری، حضور کا کرم فرمانا کیسا ہے۔ میرے دوستو قتل جو ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر حیدرآباد پورے ہندوستان میں اس وقت بدنام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ میرے دوستو حیرت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کسی کی جان لے لے۔ میرے دوستو یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور میرے دوستو یہ نیو سٹی میں نہیں ہو رہا، یہ اولڈ سٹی میں ہو رہا، ایسا کیسے ہو گیا؟ عزیز دوستو ایک مسلمان کسی کی جان بھی لے سکتا ہے؟ عزیز دوستو شرمناک باتیں تو یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے باپ کی جان لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر ٹولی چوکی میں واقعہ گزرا، آپ بولیں گے ہم پر مت ڈالیے وہ تو نیو سٹی ہو گئی، چلیے مان لیتے ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر ایک بہن نے اپنے بھائی کو مار دیا، کس کے چکر میں؟ جائیداد کے چکر میں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ عزیز دوستو میلاد نہ پیش کیا گیا، نہ میلاد کو سمجھا گیا۔ عزیز دوستو میلاد کی مجلسیں بے پناہ ضروری ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ عزیز دوستو جب تک آپ ان کو نہیں بتلائیں گے رسول اللہ کون ہے، میرے دوستو یہ صحیح ٹریک پر آنے والے نہیں ہیں۔ میرے دوستو ایک ہی ذات ہے جن کی محبت انسان کو سیدھی راہ دکھلا سکتی ہے۔ عزیز دوستو کسی کی زندگی اس قدر کامل نہیں ہے، کسی کا اسوہ اس قدر پرفیکٹ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر کسی کی زندگی میں اس قدر جاذبیت نہیں ہے جو جاذبیت رسول اللہ کی زندگی میں ہے۔ میرے دوستو کرم کیسا ہے؟
عزیزان گرامی قدر، بس میں مثالیں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا پیار کرتے ہیں اپنوں سے اور کیسی محبت کرتے ہیں غیروں سے۔ عزیزان گرامی قدر، ماں کا اکرام کیا ہے آپ سن رہے ہیں، دل لگا کر سنیں گے نا انشاءاللہ۔ عزیز دوستوں، میلاد میں آپ کی خدمت پیش کروں، میلاد کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی معرفت کا نام میلاد ہے۔ عزیز دوستوں، اللہ کی معرفت نہ ہوتی انسان نہیں ہوتا۔ آج جو خون بہ رہا ہے اور کل جو خون بہ رہا تھا، دونوں کا ریزن بس ایک تھا کہ کل بھی رسول اللہ سے دوری تھی، اب بھی رسول اللہ سے دوریاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دوری ختم ہو جائے تو انسان جان نہیں لے سکتا کسی کی۔ عزیز دوستوں، اگر حضور کو بندہ سمجھے، جانے، پہچانے، خرید سے دیکھے حضور کی زندگی کو۔ عزیز دوستوں، حضور تشریف فرمایا آقا اور ایک پرندہ آ کر منڈلا رہا ہے مجلس میں۔ حضور پاک علیہ السلام بے چین ہو گئے، ارشاد فرمایا، لوگوں یہ کسی پرندے کی ماں معلوم ہو رہی ہے، اس کے کوئی بچے تھے۔ حضور پاک نے وہ پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، کہنے لگے یہ کوئی ماں ہے، اس کا تڑپنا، اس کا مچلنا مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ماں ہے۔ سرکار کے صحابہ نے کیا، یا رسول اللہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اس کے بچوں کو کس نے نکالا؟ کوئی ہے جس نے اس کے بچوں کو اس کے دوسرے سے نکالا؟ ایک صحابی کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میں آ رہا تھا مسجد کی جانب، چھوٹے چھوٹے بچے جھاڑ پر مجھے اچھے نظر آ گئے، میں نے ان کو نکال لیا تاکہ اپنے بچوں کو دے سکوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک میری مجلس میں نہیں بیٹھنا جب تک کہ اس کے بچوں کو لے جا کر اس کے مقام پر نہ رکھ دو۔ سرکار کے صحابی نے کیا، یا رسول اللہ پرندہ ہی تو ہے نا؟ ارشاد فرمایا، میں رسول ہوں، پرندے کو بھی بے چین میں نہیں دیکھ سکتا، میرے مزاج نہیں ہے کہ میں پرندے کو تڑپتا ہوا دیکھوں۔ عزیز دوستوں، ایک ماں پرندے کی ماں ہے، حضور اس کا غم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں، وہ رسول جو پرندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس کی امت لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مار دیتی ہے۔ میرے دوستوں، کہاں جا رہی ہے امت؟ کیوں جا رہی ہے امت؟ اس واسطے کہ میلاد ان کو بتلایا نہیں گیا، میلاد کی وجہ سے سجائی نہیں گئی، میلاد کا پیغام ان کو دیا نہیں گیا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی، حضور پاک علیہ السلام فرماتے اپنے صحابہ سے، لوگوں تمہاری تلوار کے نیچے کسی بوڑھے کی گردن نہیں آنی چاہیے، جو خود کا ڈیفنس نہیں کر سکتا اس کو تم نہیں مار سکتے۔ تمہاری تلوار کے نیچے کسی خاتون کی گردن نہیں آنی چاہیے چونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، ان پر تلوار چلانا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے۔ تمہاری تلوار کے نیچے کوئی بچہ نہیں آ سکتا، بچوں کو مارنا یہ ناجائز حرام ہے، بچہ کسی کا ہو تم مار نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے میلاد والے مصطفیٰ کی تعلیمات۔ حضور نے یہاں تک فرمایا، تم درختوں کو میں تمہیں کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، درختوں کو تم نہیں کاٹ سکتے۔ عزیز دوستو، کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام پیار کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، محبت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، جان لینے کی دعوت اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے اس کو سخت مذمت کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے دوستوں، میلاد ہے کیا؟ آپ ذرا دیکھیں، رسپیکٹ کیسی دیتے ہیں اور احترام کیسے دیتے ہیں، محبت کیسے دیتے ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ حضور کو دیکھیں گے قربان ہو جائیں گے اور آپ کے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میں پٹ تو سکتا ہوں مگر کسی کو مار نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، کے کہنے پر اب آپ کے ذہن و دل میں یہ بات آ رہی ہوگی، صحابہ نے جنگیں لڑی۔ عزیزان گرامی، وہ الگ میدان ہے، صحابہ نے غصے میں آ کر اپنی ذات کے لیے کسی کو کبھی نہیں مارا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ان کا جو غصہ ہوتا تھا، ان کا جو جہاد ہوتا تھا، وہ اللہ کی خاطر ہوتا تھا۔ عزیز دوستو، ذات کی خاطر یہ جو جتنے جھگڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں اللہ کے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، القاتل والمقتول فی النار۔ حضور نے فرمایا، مارنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ مارنے والا تو جہنمی ہے، مرنے والا کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس پوزیشن پر اس نے مارنے والے کو لایا کیوں، برگلایا کیوں، اس قدر ماحول کو پراگندہ اس نے کیا کیوں؟ دونوں جہنم میں جائیں گے، مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضور کیسے ہیں اور صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں؟ وہ بہت مشہور معروف روایت ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم جنگ کے میدان میں ہیں اور ایک بندے کے ساتھ زبردست مقابلہ ہو رہا ہے مولا کائنات کا۔ مولا کائنات نے اس کو زمین پر دے گرایا، خنجر نکالا اور نکال کر خنجر اس کے سینے پر اتارنے والے ہیں، وہ پورا بے بس ہو چکا تھا، اس کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں تھی۔ بے بسی کے عالم میں اس نے تھوڑا سا خود جمع کیا اور مولا کائنات پر تھوک دیا۔ جو ہی مولا کائنات کو اس نے تھوکا، حضرت مولا کائنات کے ہاتھ کا جو خنجر تھا اترنے والا تھا اس کے سینے میں، جو ہی اس نے مولا کائنات پر تھوکا، مولا کائنات علی مرتضیٰ نے اس ہاتھ کو روک دیا، اس کو چھوڑ دیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، آپ کبھی ابھی مجھے مارنا چاہتے تھے، اب آپ نے اپنا
تھوک لیا. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی کریم نے ارشاد فرمایا اب میں تجھے نہیں ماروں گا. اس نے کہا کیوں نہیں ماریں گے؟ ارشاد فرمایا جب تک تو نے مجھ پر تھوکا نہیں تھا تب تک میرا لڑنا اللہ کے لیے تھا. جب تو نے مجھ پر تھوک دیا اب تیرے مارنے میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے. اب اگر میں ماروں گا تو نفس کو خوش کرنے کے لیے ماروں گا. اور علی نفس کی خوشی کے لیے نہیں مارا کرتا, نفس کے لیے تو علی معاف کر دیا کرتا ہے. علی کا یہ ہے اسلام اور رسول اللہ جن کا ہم میلاد منانے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی قدر ان کے پاس تو کرم کی انتہا ہے. عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی جنگوں میں شرکت کی. آپ ایک بندے کا نام بتائیں جس کو رسول اللہ نے اپنی تلوار سے مارا ہو. عزیز دوستو حضور کبھی تلوار چلاتے نہیں تھے. آپ بولیں گے آتا نہیں تھا, نعوذ باللہ. عزیزان گرامی قدر ہر رسول بڑا بہادر ہوتا ہے, ہر رسول بہت مضبوط دل والا ہوتا ہے, ہر رسول طاقت اور قوت والا ہوتا ہے, ہر رسول غلبے والا ہوتا ہے. مگر عزیزان گرامی قدر تلوار چلاتے کیوں نہیں تھے؟ اس واسطے تلوار نہیں چلاتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس کمانڈرز تھے. ابو بکر صدیق کی شکل میں, فاروق اعظم کی شکل میں, عثمان غنی کی شکل میں, علی کے مرتضیٰ شیر خدا کی شکل میں, خالد بن ولید کی شکل میں, عبد الرحمن بن عوف کی شکل میں. عزیزان گرامی قدر حضور مارتے نہیں تھے. حضور پاک علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں محبت ہے, رفت ہے, رحمت ہے, کرم ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, عزیز دوستوں, حضور سے پیار کیجیے اور دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام کو ماں کے ساتھ سرکار کا سلوک کیا ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستوں؟ اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تب بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اب آپ بیٹھ گئے تو دیکھنا پڑے گا. عزیزان گرامی میں تو چھوڑوں گا نہیں, اب بیٹھ گئے تو سننا ہی پڑے گا. عزیزان گرامی قدر ماں کے ساتھ رسول اللہ کا کرم کیسا ہے. عزیز دوستو رسول اللہ مجلس میں تشریف فرما, یہ میلاد ہے حضور کی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. مجلس میں تشریف فرمائے اللہ کے حبیب علیہ السلام. اچانک دیکھا کہ خاتون آئی, ضعیف خاتون, چھٹی ہوئی, ہاتھ میں لکڑی تھامے. یہ خاتون مسجد نبوی میں داخل ہو گئی. حضور نے جو ہی ان کو دیکھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے, تیزی کے ساتھ ان کے پاس گئے, ان کا ہاتھ تھام لیا, آپ مسجد میں لے آئے اور اپنے کاندھے سے کملی نکالی, کملی بچھا دی اور ان کو کملی پر بچھا دیا. یہ سارا منظر سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں. ان کو کملی پر بچھا دیا. اللہ کے رسول ہیں اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے باپ کے سامنے یا ماں کے سامنے بیٹھا کرتا ہے. بہت ادب کے ساتھ, اتنی محبت سے ان سے باتیں کی. انہوں نے بہت سی باتیں کی حضور سے, آدھا پون گھنٹہ, ایک گھنٹہ. حضور ان سے مسکراتے رہے, ان کی باتیں سنتے رہے. اس کے بعد پھر ان کا ہاتھ تھاما, لے گئے ان کو بی بی عائشہ کے حجرے میں چھوڑ کر پلٹ کر آئے. سرکار کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے اس خاتون کو نہیں جانا, یہ کون خوش نصیب خاتون ہے. سرکار اتنا پیار آپ ان سے کرتے ہیں, نہ یہ مکی نظر آ رہی ہے, نہ یہ مدنی نظر آ رہی ہے, نہ ان کا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق, نہ آپ کی پھوپھو, نہ آپ کی خالہ. سرکار آپ ان سے پیار اتنا کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں تم نے انہیں نہیں جانا, یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے, یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. عزیز دوستوں آپ رکے, حلیمہ سعدیہ یہ سگی ماں نہیں ہے. مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. رسول اللہ کی امی جان کا نام کیا تھا؟ بی بی آمنہ. ذرا زور سے بول دیں, بی بی آمنہ. بی بی آمنہ رسول اللہ کی امی جان کا نام. عزیز دوستوں بی بی آمنہ, بی بی حلیمہ سے حضور کا پیار ہے. ایسا کیوں ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خاتون ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے. عزیز دوستوں آپ ذرا غور فرمائیں, دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار یہ ہے, تو پھر جنم دینے والی ماں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار کیا ہوگا؟ عزیز دوستوں میلاد اگر آپ منانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہوگا. عزیزان گرامی قدر میلاد اگر آپ منانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان پہلوؤں پر آپ کو غور کرنا ہوگا. عزیز دوستوں اگر آپ میلاد منانا چاہتے ہیں تو ان پہلوؤں پر آپ کو توجہ دینی ہوگی. آپ کس رسول کا میلاد منانے بیٹھے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر وہ رسول رحمت للعالم بن کر نہیں آئے, وہ رسول رحمت للعجم بن کر نہیں آئے, وہ رسول رحمت للدنیا بن کر نہیں آئے, وہ رسول رحمت للارض بن کر نہیں آئے, وہ رسول رحمت للسماء بن کر نہیں آئے, وہ رسول آئے اور رحمت للعالمین بن کر آئے. مطلب کیا ہے؟ اے لوگوں جہاں جہاں پروردگار کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہوگی. عزیز دوست عزیزان گرامی قدر یہ ہے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہوگی. عزیز دوست اللہ کی ربوبیت کہاں کہاں ہے؟
عزیز دوستو اللہ کی ربوبیت کے دائرے سے نہ آسمان باہر نکل سکتا ہے، نہ زمین باہر نکل سکتی ہے، نہ فرشتے باہر نکل سکتے ہیں، نہ جنات باہر نکل سکتے ہیں، نہ درندے باہر نکل سکتے ہیں، نہ پرندے باہر نکل سکتے ہیں، نہ مچھلیاں باہر نکل سکتی ہیں، نہ درندے باہر نکل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر شجرات بھی اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے، حشرات بھی اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے، نباتات بھی اللہ کی ربوبیت کے دائرے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے تو رب العالمین کی، اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے مصطفیٰ جس کا میں رب ہوں گا اس کے لیے تو رحمت بن کر آ گیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ان کا پیغام محبت ہے، ان کا پیغام شفقت ہے، ان کا پیغام رحمت ہے، ان کا پیغام محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر اگر پیار کوئی نہیں کرتا تو پھر رسول اللہ کا سچا غلام نہیں ہو سکتا، محبت کوئی نہیں کرتا تو حضور کے نقش قدم پر وہ نہیں ہو سکتا۔ پیار کرنا یہی رسول اللہ علیہ السلام کی میلاد کا پیغام ہے۔ پیار کس سے کریں عزیزان گرامی قدر؟ میں نے آپ کی خدمت میں کہا ماں سے کریں، پیار کس سے کریں؟ باپ سے کریں، پیار کس سے کریں؟ بھائیوں سے کریں، پیار کس سے کریں؟ بہنوں سے کریں، پیار کس سے کریں؟ بچوں سے کریں، پیار کس سے کریں؟ بیٹیوں سے کریں، پیار کس سے کریں؟ پڑوسیوں سے کریں، پیار کس سے کریں؟ آسو پاسو بسنے والے انسانوں سے کریں۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد۔ میرے دوستو ہم میلاد مناتے ہیں مگر ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو آپ نے سچا میلاد نہیں منایا۔ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے بن جائیں، بنیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تبدیلی، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آئے، آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئے، آپ کے کردار میں تبدیلی آئے۔ عزیزان گرامی قدر میلاد یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ عزیزان گرامی قدر ذرا دیکھیں، ماں کے ساتھ آپ نے دیکھا، اب ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں وہ بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ علیہ السلام کو اگر آپ بیویوں کے ساتھ دیکھیں گے، ہماری ماؤں کے ساتھ دیکھیں گے، آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ عزیز دوست ایک سفر پر نکلے ہیں، رسول اللہ کی 9 ازواج اکٹھی تھیں۔ کتنی ازواج؟ 9 بیویاں حضور پاک کی۔ اب 9 کو تو لے کر سفر میں حضور جا نہیں سکتے، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ 9 نام لکھ دیتے اور اس میں سے چٹھی نکالتے، جس کے نام کی چٹھی نکلتی رسول اللہ اس کو سفر پر لے کر نکل جایا کرتے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ تھا، چٹھیاں لکھتے، اپنی ازواج کے ناموں کی چٹھی نکالتے، قرآن نکالتے، جس کے نام کا قرآن نکلتا وہ سفر میں۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ کے نام کا قرآن نکلا، حضور نے فرمایا چلو عائشہ چلتے ہیں سفر میں۔ سارے صحابہ بڑی تعداد میں حضور کے ساتھ ہوتے، صحابہ چل پڑے سفر میں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے سفر کے دوران طریقہ کیا تھا، حضور کو سب سے آگے رکھتے، صحابہ پیچھے ہوتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سفر کے دوران سواری روکی، تمام صحابہ سے کہا سارے آگے چلے جاؤ، کوئی نہ پیچھے آئے گا نہ پیچھے پلٹ کر دیکھے گا۔ سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بات؟ کہنے لگے ہاں میں کچھ وقت اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ساروں کو آگے کر دیا، صحابہ بھی بات اب آگے پورے نکل گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اونٹ روکا، کجاوا اتارا زمین پر اور بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ باہر آ جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صاحب ہیں، ارشاد فرمایا کوئی نہیں دیکھنے والا، اب میں ہوں دوسرے آپ ہیں۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ باہر تشریف لائی، حضور پاک علیہ السلام دونوں ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرو گی؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ بھاگیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں میں تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو ہمارے ہاں بیوی کا مطلب کیا ہے؟ خوب ڈرانا اور پوری دنیا کو غصہ لا کر بیوی پر نکال دینا، ہم سمجھتے ہیں یہ مردانیت ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ بہت بری بات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ میرے دوست تم کرتے کیا ہے؟ باہر مسکرا کر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کے مزاج کیسی ہے، آپ کے حالات کیا ہے؟ اتنے اخلاق والے، اتنے خوبصورت چہرے والے، اتنی اچھی باتیں والے، پورے محلے والے قربان، کیا پیارے چیز کا آدمی ہے۔ کوئی سلام کرے تو مسکرا کر جواب دیتے ہیں، کیسے بھائی، خیر خیریت پوری دنیا کے ساتھ۔ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں فرعون کا روپ کھا لیتے ہیں، اچانک فرعون جاگتا ہے انسان کے اندر کا، وہ چیخا پکارا غصہ۔ عزیزان گرامی قدر یہ انسانیت نہیں ہے۔ میلاد اگر آپ منانے بیٹھے ہیں، میلاد والے رسول کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ارشاد اللہ عائشہ مقابلہ کرو گی؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور کروں گی۔ ارشاد کرو چلو بھاگتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ اور رسول اللہ دونوں مل کر بھاگنے لگے۔ عزیز دوستو ایمان کی بولوں، بی بی عائشہ صدیقہ روایات میں آگے نکل گئی،
رسول اللہ پیچھے ہو گئے۔ میرے دوستو ایمان کی بات کیا ہے؟ رسول اللہ کس سے پیچھے ہونے والے؟ سرکار کے صحابہ کہتے ہیں تیز سے تیز رفتار صحابی بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتا اور رسول اللہ کے ساتھ چلنے لگتا، حضور دھیمی رفتار سے بھی چلتے تو صحابہ کو بھاگنا پڑتا تھا۔ حضور چھوٹے چھوٹے قدم دھیمے دھیمے اٹھاتے تو وہ چلتے ہیں تو کائنات سمٹ جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وہ رسول ہیں۔ عزیز دوستوں پھر بی بی عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی، روایات میں آیا بی بی عائشہ صدیقہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی رسول اللہ ہار گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کیسے ہار گئے؟ عزیزان گرامی قدر بعض مرتبہ ہار میں بھی جیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہارنا نہیں تھا، یہ جیتنا تھا۔ جیتا کس کو؟ جیتا بیوی کے دل کو، بی بی عائشہ کی صدیقہ کے دل کو جیتا حضور نے۔ میرے دوستو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں میلاد کے موقع پر۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ کے اندر پازیٹیو تبدیلی لائی جائے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر محبت ہو باپ سے بھی۔ آج حالت کیا ہے؟ گیم کھیلتے بیٹھا ہے بیٹا، باپ پکار رہے ہیں جانے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو پھر آپ میلاد کو آپ نے سمجھا نہیں۔ عزیزان گرامی قدر میلاد کا مقصد نہیں، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ باپ کو عزت دی جائے، باپ کو تکریم دی جائے، باپ کو احترام دیا جائے، باپ کو وقت دیا جائے۔ عزیز دوست اگر باپ کو کوئی بندہ وقت نہیں دے رہا حقیقت میں اس نے میلاد نہیں کرایا۔ عزیز دوست میلاد کے مفہوم کو اس نے نہیں سمجھا۔ عزیزان گرامی قدر وہ کون ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر مکے کی وادیوں سے باہر نکل کر وہ کون ہے جو غیروں کے بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر انہیں پہنچاتا ہے قبر تک؟ میرے دوستوں وہ کون ہے؟ آپ بھول گئے ان کو بھول گئے جو ایک خاتون کے بوجھ اٹھانے کے لیے مکے کے باہر کھڑے ہیں۔ وہ خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے بڑا اس پر بوجھ ہے، اٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔ ایک نوجوان اس کے پاس آتے ہیں، آ کر اس سے کہتے ہیں خالہ اپنا بوجھ میرے کاندھے پر رکھ دو۔ وہ کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں میں بس آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کوئی پیسہ لو گے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعا چاہیے۔ وہ خاتون بڑی حیرت زدہ ہو جاتی ہے، کاندھے پر بوجھ اٹھائے، وہ آگے ہے، خاتون پیچھے ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے پوچھا اے خالہ مکہ چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ کیوں جا رہی ہو؟ کہاں چلی؟ تو اس خاتون نے کہا اے پیارے بیٹے میں مکہ اس واسطے چھوڑ رہی ہوں، میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص ہے جو ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے، ایک خدا کی محبت کی طرف بلاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں اس کی چنگل میں آ جاؤں، میں اس کی باتوں میں آ جاؤں، میں اس کی باتیں سننے سے بچ کر بھاگنا چاہتی ہوں، میں کہیں بھی جا کر رہ جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ اور کیسے؟ اس نے بہت مذمت کی رسول اللہ کی، سنتے رہے، مسکراتے رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ نظر آ گیا۔ ارشاد فرمایا قافلہ آ گیا، میں نے آپ کا سامان پہنچا دیا۔ اس کے بعد فرمایا جس کو آپ نے پورا راستہ برا بھلا کہا ہے نا وہ محمد آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ محمد آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، اس بڑھیا نے کہا آپ ہی محمد ہو؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے ہی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بڑھیا کی آنکھیں بھیگ گئی، میں نے تو سنا تھا کہ آپ جادو کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے کوئی جادو کیا؟ انہوں نے کہا آپ نے کوئی جادو نہیں کیا، میں نے تو سنا تھا کہ آپ کوئی ترکیبیں چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے کوئی ترکیب چلی؟ انہوں نے کہا آپ نے تو کوئی ترکیب نہیں چلی۔ اس کے بعد پوچھا بیٹے میں پورا راستہ گالیاں دیتی رہی، آپ نے صبر کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا گالیاں دینے والوں کا کام گالیاں دینا ہوتا ہے، میرا کام تو دعا دینا ہے، میں دعا دینا میرا کام ہے۔ عزیزان گرامی بڑھیا اس قدر متاثر ہوئی، کہنے لگی سامان آپ نے اٹھا لیا ہے، اب میرے بوجھ بھی اٹھا لیں، میں کفر کا بوجھ نکال کر ایمان کی دولت حاصل کر لینا چاہتی ہوں۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد آپ منانا چاہتے ہیں، میلاد منانے کا ڈھنگ کیا ہے؟ میرے دوستوں میرے بھائیوں مولانا معین شفیع صاحب کی جدوجہد یہ محفل سجانے کے پیچھے کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان باادب بنے، نوجوان پیار کرنے والے بنے، نوجوان محبت کرنے والے بنے، نوجوان بڑوں کا ادب کرنے والے بنے، نوجوان اپنی زندگیوں کو برباد کرنے سے بچ جائے، نوجوان قرآن سے جڑے، رسول اللہ کی زندگی سے جڑے، عزیزان گرامی قدر حضور کی سیرت سے جڑے، حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق سے جڑے۔ یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد، اور یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کا پیغام۔ وہ آئے تو اجالا بن کر، وہ آئے تو روشن بن کر، وہ آئے تو رحمت بن کر، وہ آئے تو ہدایت بن کر، وہ آئے تو فضل بن کر، وہ آئے تو کرم بن کر، وہ آئے تو عطا بن کر، وہ آئے تو سخا بن کر۔
ذات سے فیض نہیں لیا تو میرے دوستوں قصور ہمارا ہے۔ میرے دوستوں میں آسان مثال دیتا ہوں، بارش کا کام برسنا ہوتا ہے مگر ہر زمین سے سبزہ نہیں اگتا، سبزہ اسی زمین سے اگتا ہے جس میں زندگی ہوا کرتی ہے۔ عزیز دوستوں ہے کہ نہیں؟ عزیز دوستوں ہے کہ نہیں؟ روڈ پر آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں سے کوئی درخت نکل جائے، کیوں نہیں نکلتا؟ اس زمین کے اندر صلاحیت نہیں رہی کہ یہاں سے کوئی درخت نکل پڑے۔ عزیزان گرامی، اگر نرمی ہوتی ہے تو درخت بھی اگ جایا کرتے ہیں۔ میلاد کا موسم بھی اسی طرح کا موسم ہے۔ عزیز دوستوں، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ ربیع الاول، یہ پہلی بہار ہے میلاد۔ عزیزان گرامی قدر، میلاد ایک بہار کا موسم ہے۔ عزیز دوستوں، آپ جانتے ہیں موسم کتنی طرح کے ہیں؟ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں موسم کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سرما، ایک ہوتا ہے گرما، ایک ہوتا ہے بارش کا موسم، ایک ہوتا ہے بہار کا موسم۔ عزیز دوستوں، بارش، سرما، گرما میں خزاں، ایک معنی میں خزاں ہوتی ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر بارش آتی ہے، بہار آتی ہے تو پھر پتے اگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سال بھر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ عزیز دوستوں، سال بھر میں بھی یہی ہوتا ہے۔ انسان عبادتوں سے دور، تلاوتوں سے دور، رسول اللہ کے اسوے سے دور ہوتا ہے تو ربیع الاول بن کر بہار کا موسم آ جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہار کے موسم میں رسول اللہ کو بندے یاد کرتے ہیں، رسول اللہ کا بندے ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کے بندے محفل سجاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب محفل سجتی ہے رسول کی تو پھر رحمت کی برسات برستے رہتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب برسات برستی ہے تو میرے دوستوں وہ برسات سر پر نہیں برستی، وہ برسات انسان کے دل پر برسا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کی رحمت کی برسات انسان کے دل پر برسا کرتی ہے اور پھر اس کا اثر ایمان کے ذریعے ظاہر ہوا کرتا ہے۔ زمین پر جس طرح درخت نکلتے ہیں، دل پر جب حضور کی رحمت کی برسات ہوتی ہے تو گندگیاں دھلتی ہیں اور دل پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر رحمت کے درخت اس سے اگنے رکھتے ہیں جس میں صرف رحمت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، حضور کا ذکر کرو، برسات ہوتی ہے۔ آپ لوگ مبالغہ کرتے ہیں کہ کیا بے کم بات آپ لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی بات لوگ آج کل کر رہے ہیں۔